الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يديه وأن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يديه رواه البخاری رحمہ اللہ۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، گزشتہ جمعہ حضرات کی خدمت میں امیری اور غریبی کے عنوان پر کچھ باتیں عرض کی تھی۔ آج شریعت کی نظر میں کمانے کی کیا حیثیت ہے اور حلال کمانے کا کیا مقام ہے۔ کمانا دنیا کا کام ہم سمجھتے ہیں، حالانکہ شریعت کا حکم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آدمی کو کون سا پیشہ اختیار کرنا چاہیے، اپنی روزی روٹی کے لیے کون سا بیز اختیار کرنا چاہیے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر لکھا ہے کہ علامہ ماوردی نے یہ کہا کہ اصول المقاصد الزراعۃ والتجارۃ والصناعۃ، کمانے کی جو ذرائع اس میں بنیادی تین ہے۔ ایک ہے کھیتی، فارمنگ، اور دوسرے نمبر پہ بزنس، تجارت، بیپار، اور تیسرے نمبر کے اوپر ہے کاریگری یا نوکری کہہ دیجیے۔ اب بعض علماء نے یہ کہا کہ ان تینوں میں سب سے افضل ہے زراعت، کھیتی۔ ہمارے گجراتی کے اندر پہلے یہ بات مشہور تھی کہ اتم ویپار، مدھیم کھیتی اور نفس نوکری۔ اتم ویپار سب سے بڑھیا تجارت کرنا، اسی لیے آپ گجراتیوں کو دیکھیں گے وہ تجارت زیادہ کرتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ اس کو کھیتی کو دیا، نہیں بلکہ ہمارے یہاں اتم کھیتی تھا، بعد میں مدھیم ویپار تھی، دوسرے نمبر پہ تجارت۔ لیکن آج کی دنیا میں تجارت کو پہلا مقام مل گیا، تاجر آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور بعض ملکوں کے اندر کسان بیچارے قسم پرسی کے عالم میں رہتے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کا کوئی سپورٹ نہیں ہوتا، ان کے مال کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ بیچارے کو جب خریدنا پڑتا ہے دوسری جگہ سے تو مہنگا ملتا ہے، اور جب اس سے لوگ خریدتے ہیں تو سستے میں لے جاتے۔ لیکن جن حضرات نے یہ کہا کہ کھیتی کرنا افضل ہے، ان لوگوں کی دلیل یہ ہے کہ تاجر اللہ پر توکل کرتا ہے،
اس کا بڑا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے، دانا ڈال کے آ گیا۔ اب کون اگے گا، کون بارآور ہوگا، کون کتنا پھل دے گا، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اس سے جانور بھی کھاتے ہیں، ہر قسم کی مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے۔ اگر دنیا کے سارے کسان یہ کہہ دے کہ ہم نہیں غلہ اگائیں تو اسباب کے درجے میں بھاری پڑ جائے گا۔ خدا تو ایسے بھی پال سکتا ہے، وہ اپنی قدرت کا مالک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے نیچے چلایا ہے، اس لیے آپ اسباب کا انکار بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، علماء کرام نے لکھا ہے کہ یوں کہو کہ میں اللہ کے فضل سے کما رہا ہوں، میرا ذریعہ یہ ہے لیکن اللہ کے فضل سے مجھے رزق مل رہا ہے۔ تو بعض حضرات نے تجارت کو افضل کہا۔ بھئی یہ آدمی کا فرض ہوتا ہے، ایک آدمی کی کسانی میں بہت ماہر ہوتا ہے، وہ تجارت میں نہیں ہوتا، اور بعض تجارت میں ماہر ہوتے وہ کسانی میں نہیں ہوتے۔ لیکن یہ بات یقینی ہے کہ شریعت مطہرہ کے اندر کمانے کا حکم ہے، ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے بیٹھ کر کھانا اس کو اچھا نہیں سمجھا۔ میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک روایت پڑھی جس کو نقل کیا مقداد بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی نے اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا جو اپنے ہاتھ سے کماتا۔ جو آدمی اپنے ہاتھ سے محنت کر کے جو لاتا ہے اس کو جو کھاتا ہے اس سے بہتر کسی کا۔ اور آگے حضور نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی محنت سے کھانا کھاتے تھے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر بہتر کا لفظ ہے، بہتر یعنی زیادہ حلال، زیادہ حلال۔ بھائی آپ نے جو کمایا ہے آپ کو پتا ہے کہ میں کن کن راستوں سے لے کر آیا ہوں، جو کماتا ہے اس کو تو پتا ہوتا ہے نا کہ یہ چیز مجھ تک کیسے پہنچی۔ دوسرے کی کمائی ہوئی ہے تو اس میں تو کچھ پتا نہیں ہوتا۔ بعضوں نے کہا خیرن کے معنی اطیب، عمدہ، بڑھیا، اور بعضوں نے افضل ترجمہ کیا، افضل یا زیادہ حلال یا زیادہ پاکیزہ۔ اس حدیث کے نیچے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے۔ حدیث تو اتنی سی ہے کہ جو آدمی اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے اس سے بہتر کوئی نہیں کھاتا، اور داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ اتنی سی حدیث ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے شرح مشکات کے اندر لکھا ہے کہ اس سے ایک فائدہ تو یہ حاصل ہوا کہ حدیث شریف کے اندر حلال کے کمانے پر ابھارا گیا ہے کہ آدمی کو حلال کمانا چاہیے۔ ہاں، اپنے ہاتھ سے آدمی محنت کرے، اپنے دماغ کو لگائے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی آدمی کماتا ہے تو اس کا نفع کئی لوگوں کو پہنچتا ہے۔ بھائی کسانی کرتے آدمی تو وہ سارا کام تو خود نہیں کر سکتا، مزدوروں کو لانا پڑے گا، تو اس کے ذریعے مزدوروں کو بھی ملے گا۔ تجارت کرنے والا ہے وہ سارے کام تو خود کر نہیں سکتا، تجارت کرنے والوں کو بھی ضرورت پڑے گی سامان کو ادھر سے ادھر لے جانے کی، ایک شہر سے دوسرے شہر تک پہنچانے کی۔ تو جب آدمی محنت کر کے کماتا ہے تو اس کی کمائی کا نفع صرف اسی کو نہیں پہنچتا، بلکہ اگر وہ دوسرے کے لیے کام کرے گا اجرت کے طور پر، جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام، آپ کا کام کیا تھا؟ زیرہ بنا، لوہے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے موم کی طرح نرم کر دیا۔ اب یہ دو شکلیں ہو سکتی ہے کہ کسی نے آرڈر دے کر بنوایا ہے تو آپ اجرت لیں گے، اور اگر آپ اپنے لوہے سے بنا کے بیچ رہے ہیں تو آپ تاجر ہوں گے، تجارت ہوگی آپ۔ تو اس طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام کا عمل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بتلایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ
اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے سکھایا داؤد علیہ السلام کیسے کاریگری کی جائے، کام کیسے کیا جائے۔ اصل میں داؤد علیہ السلام نبی تو تھے، بادشاہ بھی تھے، اور دارالخلافہ جو ہے، یا یوں کہیے کہ بیت المال میں سے مال لیتے تھے اور اپنے اوپر خرچ کرتے تھے۔ مولانا قاری رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت لکھی کہ اصل میں حضرت داؤد علیہ السلام لوگوں کے اندر جاتے تھے، الگ الگ بھیس بدل کر، الگ الگ لباس بدل کر، اور لوگوں سے پوچھتے تھے کہ داؤد کیسے ہیں، یعنی اپنے ہی بارے میں تحقیق کیا کرتے تھے۔ تو کسی آدمی نے کہا کہ داؤد تو بہت اچھے آدمی ہیں، اگر وہ محنت کر کے اپنے ہاتھ سے کھاتے، بیت المال میں سے نہ کھاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ سکھا دیا کہ زرہ کس طرح سے بنائی جاتی ہے، پھر وہ زرہ کے ذریعے اپنا گزارا کرتے تھے۔ بہت سارے اللہ والے ایسے گزرے کہ بیٹھ کر نہیں کھایا، محنت کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے جانے سے پہلے تجارت کرتے تھے، یہاں تک کہ بعض کتابوں میں نے پڑھا کہ وہ اینٹیں بنا کر بھی اس کو بیچتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تجارت کی۔ تو میرے عزیزو، اس حدیث شریف کے اندر فرمایا کہ سب سے بہترین کام جو آدمی اپنی محنت سے کھانا کھاتا ہے، یہ آدمی کی بہترین کمائی ہے، جیسے کہ داؤد علیہ السلام کرتے تھے۔ اور اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ آدمی جب کسی کام میں مشغول رہتا ہے تو بہت سارے گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ آدمی بیکاری سے بچتا ہے، جو آدمی بیکار رہتا ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، پر اپنا وقت تو کہیں کاٹنا ہے اس کو، اگر نیکیوں میں نہیں کٹے گا تو برائیوں میں کاٹے گا۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ آدمی جب محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اس کا جو نفس ہوتا ہے وہ دبتا ہے، اس کی سرکشی کم ہو جاتی ہے، اور اس کا مٹکنا کم ہو جاتا ہے۔ اور جب آدمی محنت کر کے جب کماتا ہے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچتا ہے، ہاں، اپنی ضرورت کو غیر کے دوسرے کے سامنے لے جانے سے بچتا ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ کمانے والے کے لیے شرط یہ ہے کہ اللہ یعتقد الرزق من الکسب بل من اللہ الکریم الرزاق ذی القوۃ المتین۔ کمانے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ رزق میری طرف سے آ رہا ہے، بلکہ یوں سمجھے کہ یہ عقیدہ رکھے، اعتقاد کرے کہ یہ روزی مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے مل رہی ہے، جو بڑا ہی طاقت والا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ میری محنت سے ہو رہا ہے۔ بھائی ہماری محنت سے کیا ہو سکتا ہے؟ ہماری محنت سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور جو یہ سمجھتا ہے کہ میری محنت سے ہو رہا ہے، واقعتاً اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ پھر ایسے اللہ تعالیٰ رسی ٹائٹ کرتا ہے کہ آدمی ڈھیلا ہو جائے۔ خیر میں یہی عرض کر رہا تھا کہ کمانا یہ شریعت کا حکم ہے۔ سب سے پہلے اپنی ذات پر، اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے کمانا فرض ہے، اور اگر ماں باپ محتاج ہے تو ان کے اوپر خرچ کرنا واجب ہے۔ ہاں، ایک آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ حضور میرے والد صاحب میرا مال اینٹنا چاہتے۔ فرمایا کہ انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ ہاں، اور بعض روایت میں یہ کہ اولاد کی کمائی یہ باپ کی کمائی، اگر باپ کے پاس نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ بیٹے سے لے جائے۔ یہ نہیں ہے کہ باپ کا کوئی حق نہیں ہے بیٹے کے مال کے اندر۔ حضور نے فرمایا انت و مالک لابیک،
تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، اب باپ کو مانگنے کی ضرورت پیش آئے، یہ تو بہت بری بات ہے۔ اس لیے حضرات بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اپنے والدین کے اوپر خرچ کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کے اوپر اپنی رحمت پھیلا دیتے اور اپنی جنت میں داخل فرمائے۔ لیکن بیٹا جب شادی کرتا ہے تو کیا سوچتا ہے کہ بس اب ہمارا معاملہ الگ ہو گیا، بیوی کے ساتھ الگ، بچے الگ، ساتھ الگ، تم اپنا کرو ہم اپنا کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی میرے عزیز و ناشکری ہے۔ ان کے والدین نہیں ہیں ان کو پوچھو کہ کتنی کمی محسوس ہوتی ہے۔ آج ماں باپ کو اگنور کیا جا رہا ہے، ہاں، اور پھر اپنے آپ کو ایک مہذب سمجھتے ہیں، ماڈرنائز، کہ دل دادا سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم تو بہت پڑھے لکھے ہیں۔ خیر تو آدمی کمائے تو اپنے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ضرورت سے زیادہ بھی اگر کمائے گا تو جائز ہے۔ اس کو ضرورت تو $100 کی ہے دن کے، لیکن اگر 100 سے زیادہ کما رہا ہے تو کوئی گناہ نہیں کر رہا ہے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ خیر تو میں عرض کر رہا تھا کہ کمانا ایک بہترین عمل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حلال کمانا یہ بھی ضروری ہے۔ صرف کما لینا نہیں ہے کہ کہیں سے بھی پیسہ بنا لے آدمی۔ حالانکہ احادیث شریفہ کے اندر بعض چیزوں کے نام آئے، بھائی شراب بیچنے والا کا وہ حرام، زنا کی قیمت وصول کرنے والا وہ حرام، کئی چیزیں، سودی کاروبار کا حرام۔ احادیث شریفہ تو یہ مت سمجھو کہ دین کے اندر صرف نماز روزے زکات ہی کا تذکرہ ہے۔ دین مکمل ہے ہمارا، ہر چیز کی رہنمائی موجود ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، یہاں تک کہ کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے یہ بھی ہمیں شریعت نے بتلایا۔ ہاں، تاجروں کو حدیث میں آیا ان اطیب الکسب کسب التجار، سب سے بہترین کمائی تاجروں کی کمائی ہے، لیکن اس کی شرطیں لگائی، جیسے وہ بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے، بہت ساری باتیں ہیں کہ تاجر کی تجارت کرنے والوں کی کمائی کا بہترین کمائی، لیکن یہ ساری شرطیں۔ خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف کے اندر ایک باب باندھا، باب کسب الرجل وعملہ بیدیہ۔ یہ باب ہے آدمی کے کمانے کے بارے میں اور اپنے ہاتھ سے محنت کرنے کے بارے میں باب باندھا۔ امام بخاری کے 6 حدیثیں نقل۔ اب دیکھیے، آپ سمجھیے اس بات کو کہ حدیث کی کتابوں کے اندر صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ یہی باتیں نہیں ہیں، ہمارا پورا دین موجود ہے۔ لیکن افسوس ہے میرے بھائی، ہم لوگوں نے پورا دین سمجھنے کی کوشش ہی نہیں۔ ہماری گاڑی تو چل رہی ہے، آئے جمعہ کے دن چلے گئے، بس بات ختم ہو گئی۔ ہفتے کے ہفتے ہمارے جا رہے، نہ ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، نہ عمل کے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے۔ ہاں، فکر کرنی چاہیے، جیسے ہر آدمی ہر سال یہ سوچتا ہے کہ اس سال کتنا بیلنس بڑھا ہمارا، 1 دسمبر آ گیا، ہر ایک اپنے حساب میں لگا ہوا ہے کہ کتنا پایا کتنا کھویا۔ لیکن ہم یہ امت جس کے لیے پورا قرآن نازل ہوا ہدایت کے لیے، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے ہم کتنے آگے بڑھے، کبھی ہم نے دھیان نہیں دیا۔ بہت افسوس ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ایک آدھ نماز پڑھ لی دن میں تو ہم نے مسجد کا حق ادا کر لیا۔ دیکھ رہے ہیں ہم کئی لوگوں کو، کبھی ہفتے میں آ گئے، کبھی 2 دن میں آ گئے۔ مسلمان ایسا ہوتا ہے۔ اور فجر کو تو یوں سمجھائے ہم لوگوں نے کہ فجر تو جیسے فرض ہے ہی نہیں، وہ تو گھر پڑھنے کی۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ ہدایت چھین لیتا ہے، آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ اللہ مجھے ٹھوکر ملاد مار رہا ہے، مجھے آدمی خوش ہوتا ہے اپنے اندر ہے کہ میں جیسے ایک آدھ نماز پڑھ کے احسان کر رہا ہوں۔ 5 نماز جہاں اذان کی آواز جاتی ہے اس کو تو مسجد میں ہی پڑھنا ہے۔ آدمی دوڑ کے آ سکتا ہے، کتنے ایسے لوگ یہاں ہیں جو دوڑ کے مسجد میں آ سکتے 5 وقت تک، لیکن میں دیکھ رہا ہوں میرے عزیزو، یاد رکھو اللہ رب العزت نعمتیں چھین لیتا ہے، اور نعمتیں چلی جانے کے بعد پھر احساس کرتے رہو اور ہاتھ ملتے رہو، کپڑے افسوس ملتے رہو۔
اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کی قدر کر لو. ہم نے پہلے بھی کہا تھا فجر کی نماز کے لیے کوئی بہانہ نہیں. کوئی کہے کہ یہ کام یا وہ کام، کوئی کام نہیں. فجر میں ایک ہی کام، اللہ کا نام لو، اللہ کے گھر میں آؤ. تو بعض علماء نے یہ کہا کہ بھئی عبادت فرض ہے، کمانا فرض نہیں. ان کو یہی جواب دیا گیا کہ بھئی عبادت کتنی فرض ہے؟ 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، اور دوسری عبادتیں 24 گھنٹے تو نہیں ہے عبادت. آپ 5 ٹائم کی نماز فرض ادا کیجئے، دوسرے ٹائم میں کام کیجئے. کہاں منع کیا جاتا ہے؟ خیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا. اللہ رب العزت پاکیزہ ہے اور پاکیزہ ہی کو قبول کرتا ہے. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ ہی کو قبول کرتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا جو نبیوں کو حکم دیا. کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا جس بات کا حکم اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیا. وہ کیا ہے؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولو، پاکیزہ روزی کھاؤ اور اچھے عمل کرو. دونوں میں کوئی کنیکشن ہے؟ پاکیزہ روزی کھاؤ اور اچھا عمل کرو، نہیں کنیکشن ہے. میں نے آج سے 25 سال پہلے تفسیر قادری کے اندر یہ بات دیکھی کہ اچھی روزی کھاؤ گے تو اچھے عمل کی توفیق ہوگی. اچھی روزی کھاؤ گے تو اچھے عمل کی توفیق ہوگی، اور اچھی روزی نہیں کھاؤ گے تو اچھے عمل کی توفیق نہیں ہوگی. یا ایھا الرسل، اے رسولو. اللہ تعالیٰ نے کس کو خطاب کیا؟ رسولوں کو. ایک ساتھ نہیں خطاب کیا، کیونکہ ایک ساتھ تو سارے نبی آئے نہیں. ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں آتے گئے اور ہر نبی کو اللہ کا حکم پہنچتا گیا. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولو، پاکیزہ روزی کھاؤ اور اچھے عمل کرو. اگر آپ کو توفیق نہیں ہو رہی ہے، آپ کو اللہ کے گھر میں آنے، بار بار آنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، سمجھو سم تھنگ از رانگ ہے. ویزا کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر آدمی بھاگتا ہے پریشان کہ کیا بات ہے، میری کون سی کمی رہ گئی. تو دکھاتا ہے آدمی کو کہ دیکھو پیپر میں کچھ گڑبڑ. تو کیا اللہ رب العزت اپنے گھر میں ہمیں نہیں لا رہا ہے؟ تو اس کے پیچھے کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے؟ کوئی چیز تو ہوگی. آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ ہم کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا؟ جمعہ بھی تو میرے عزیزوں بس اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ جمعہ کا دن رکھا کہ اس میں ہم آ جاتے ہیں اللہ کے گھر میں. دوسروں کو دیکھا دیکھیں گے بھائی جمعہ تو فرض ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو ہم 3 جمعہ ایسے چلے گئے تو گئے. آدمی کو یہ ڈر رہتا ہے تو جمعہ میں آ جاتے ہیں. تو 5 نمازوں میں وہ تو منافق لوگ تھے جو نہیں آتے تھے مسجد میں. جہاں دکھانے کا موقع ہوتا تھا وہیں پر ہپوکریسی والے لوگ آتے تھے حضور کے زمانے میں. عشاء اور فجر میں جلدی نہیں آتے تھے وہ، اس لیے کہ وہاں اس زمانے میں لائٹیں نہیں تھی کہ کون ماسٹر صاحب آئے یا حسن بھائی آئے یا نہیں آئے، کس کو پتا چلے. اندھیرے میں، اجالے میں پتا چل جاتا تھا. ظہر اثر میں مغرب میں آ جاتے تھے لوگ. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسل، اے رسولو، پاکیزہ روزی کھاؤ اور اچھے عمل کیا کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے انہ بما تعملون علیم. جو تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے. جو بھی کرتے ہو، چھپ کے کرتے ہو یا کھل کے کرتے ہو، اللہ فرمائے انہ بما تعملون علیم. تم جو کر رہے ہو اللہ جانتا ہے اور اسی پر اس کے فیصلے ہوتے. میرے اور آپ کے جاننے پر فیصلے نہیں ہوتے، وہ تو اپنے علم پر فیصلہ کرتا ہے. ارے بھائی ایک ان کو بھی صحیح سمجھتا ہوں، ان کو غلط سمجھتا ہوں، تو میرے کہنے سے تھوڑی فیصلہ ہوگا. وہ تو خدا جانتا ہے کہ کون صحیح ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے. ولا یقبل الا طیبا، اور نہیں قبول کرتا ہے مگر پاکیزہ کو.
اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا جس بات کا اس نے رسولوں کو حکم دیا. پھر حضور نے وہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ میں نے کیا, اور یہ بھی فرمایا حضور نے, یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, اے ایمان والو تم کھاؤ اس پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے. دین میں یہ نہیں ہے کہ اچھا مت کھاؤ, ہے دین میں کہیں ایسا نہیں لکھا ہے, بس حلال ہونا چاہیے, پاکیزہ ہونا چاہیے. تب مرقات کے اندر شرح مشکات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کو طیب کہا. ان اللہ, حضور نے فرمایا کہ ان اللہ طیب, اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے. کیا مطلب پاکیزہ کا؟ پاکیزہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام قسم کے لوز, کمزوری اور نقص سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کی یہاں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے, اور سارے کمالات, ساری خوبیاں اللہ رب العزت کے اندر ہیں. یہ تو اللہ طیب ہے. اور دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ طیب چیزوں کو قبول کرتا ہے. اب چیزوں میں طیب ہونے کا کیا مطلب؟ صدقات آدمی نکالتا ہے تو کہا کہ عیوب شرعیہ سے پاک ہونا چاہیے. قربانی کر رہا ہے کہ بھیڑے کی دم کا نہیں چلے گا, عقیقہ کر رہا ہے بھیڑے کی دم نہیں چلے گا کیونکہ شریعت اس کو عیب قرار دیا ہے. کان کٹا ہوا ہے ایک مقدار, زیادہ کٹا ہوتا نہیں چلے گا. تو عیوب شرعیہ, شرعی عیبوں سے پاک ہونا چاہیے وہ چیزیں. ایسی چیزوں کو اللہ قبول کرتا ہے. اب یہ ہے کہ کسی کام کی نہیں ہے تو کہا دے دو مسجد مدرسے میں, دے دو کسی غریب کو. ہے جس چیز کو آپ لینا پسند نہیں کرتے وہ دوسرے کو کہتے کہ برائے خود نہ پسندی برائے دیگرہ مپسند, فارسی میں کہتے ہیں. جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے دوسرے لے کے پسند مت کرو. حضور نے فرمایا واللہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, تم میں سے کوئی آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. آج ہم نے پوچھ لو کسی کو کہ کیا کرتے ہیں, اپنے لیے جو پسند کرتے اپنے بھائی کے لیے نہیں. دوسرا جائے چولہے میں میرا کام بننا چاہیے اور میں سب سے اوپر رہنا چاہیے, یہ ہے. خیر تو چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ پاکیزہ یہ ہے. اگر یہ بندے کے لیے کہا جائے کہ بندہ پاکیزہ ہے اس کا کیا مطلب؟ تو قاضی کے حوالے سے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ کوئی بندہ پاکیزہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق رذیلہ سے دور ہے, اس کے اندر برے اعمال نہیں ہے اور اچھے اعمال سے آراستہ پیراستہ, تو کہیں گے کہ بندہ پاکیزہ ہے. اللہ پاکیزہ ہے, سارے عیوب سے پاک, سارے کمالات کا مالک. اور چیزیں پاک کا مطلب یہ کہ حلال ہونا چاہیے, اور دینے کے وقت نیت بھی صحیح ہونی چاہیے. یاد رکھو, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیت کے گڑبڑ ہونے سے وہ چیز گر جاتی ہے. بہت سی طرح زکات تو سب کچھ دیتے ہیں اور فوٹو کھنچواتے ہیں, نکالو تاکہ دنیا کو دکھاؤ کہ فلاں کے بھائی بھی ہمارے یہاں لائن میں لگے تھے زکات لینے کے لیے. ہوتا ہے ایسا, کیا ضرورت ہے؟ تم نے دیا, خدا کو معلوم ہے. نیکی کر دریا میں ڈال. اگر ماہی یعنی مچھلی والا نہیں جانتا, مچھلی کا مالک تو جانتا ہے. مچھلی کو جو پالنے والا جو رب ہے وہ تو جانتا ہے کہ کس نے نیکی ڈالی ہے یہاں. تو دکھاوے سے آدمی وہ چیز اچھی نہیں رہتی, دکھاوے کی وجہ سے اس چیز کی ویلیو کم ہو جاتی. اس لیے اگر کوئی چیز خرچ کرو تو ایک تو حلال ہونا چاہیے اور دوسرے نمبر پہ نیت بھی صحیح ہونی چاہیے. خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم ذکر الرجل, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا. یطیل السفر, لمبے لمبے سفر کر رہا ہے, اشعث اغبر, پراگندہ حال ہے اور بکھرے ہوئے اس کے بال ہے, غبار آلود ہے. یمد یدہ الی یدیہ الی السماء, اپنے دونوں ہاتھ پر آسمان کی طرف کہہ رہا ہے یا رب یا رب, دعائیں کر رہا ہے زور زور سے, یا رب کر رہا ہے. ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام, ارے بھائی کھانا اس کا حرام کا, پینا حرام کا, لباس حرام کا, ارے بچپن سے اس کو غذائی حرام کی دی گئی. فانا یستجاب, یہ دعائیں کہاں قبول؟
فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. ہاں یہ اسلام دین کے اندر ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں. ساری چیزیں آپ کی دعا قبول ہوگی، اچھی غذا ہوگی، آپ کو نیک اعمال کی توفیق ہوگی، آپ کا رزق اچھا ہوگا، حلال کا رزق ہوگا. یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اسی لیے میرے بھائیوں اسلام کا نظام ایک مکمل نظام ہے. اللہ کے نبی نے کچھ سائٹ بتا دی ہو، ایسا نہیں کہ عبادتیں بتلا دی کہ جاؤ آگے تم کر لینا. نہیں، عبادتیں بھی بتلائی، معاملات بتائے. ہاں حرام کھانے کا نقصان کیا ہوگا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت ہے کہ اگر کسی نے 10 درہم کی ایک چیز لی اور اس میں 1 درہم یعنی کپڑا لیا اور 1 درہم حرام کا ملا دیا، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک یہ کپڑا اس کے بدن سے رہے گا اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی. خدا کی قسم اگر میں نے یہ حضور سے نہ سنا ہو حضور کو فرماتے ہوئے، یہ میرے دونوں کان بہرے ہو جائے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آج ہمارے پاس کوئی چیز آتی ہے ہم تحقیق نہیں کرتے کہ بھئی کہاں سے آئی ہے، کس نے دی ہے، کیوں بھیجی ہے، کوئی بات تھی ہے. بھئی غیر مسلم کا تحفہ تو لینا جائز ہے، انکار نہیں اس میں. غیر مسلم اگر حضور کو بھی تحفہ دیا ہے غیروں نے، لیکن یہ کہ اس کو دیکھو کس وجہ سے اس نے دیا ہے. کوئی تہوار تو نہیں تھا، کوئی اس کا چڑھاوا تو نہیں آیا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں دودھ پیش کیا گیا. دودھ پیا تو آپ کو بہت اچھا لگا، بڑھیا لگا. پوچھا کہ یار یہ دودھ کہاں سے آیا؟ تو کہ جو دودھ لایا تھا اس نے کہا کہ فلاں جگہ کے اوپر، فلاں کنویں کے اوپر جانور آئے ہوئے تھے پانی پینے کے لیے، تو انہوں نے تھوڑا اس میں سے دودھ نکال دیا. تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ وہ دودھ تو صدقے کے اونٹوں کا تھا. آپ نے انگلیاں ڈالی. آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فضائل اعمال میں پڑھا ہے، لیکن یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. انہوں نے انگلی ڈالی اور پورا دودھ نکال دیا. یہ کیا تھا؟ کیوں تکلیف کرتے تھے وہ لوگ اتنی ساری ہیں؟ وہ جانتے تھے کہ یہ 1-2-4 گھونٹ گئے ہیں وہ میری زندگی میں کیا پریورتن لا سکتے اور مجھے خدا سے کتنا دور کر سکتے. تو میرے عزیزوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تجارت، زراعت، کاریگری یہ سارے اسباب ہے، ذرائع ہے، لیکن ذرائع کو مقاصد نہ سمجھیں کہ اسی سے روزی ملے گی اور سے نہیں ملے گی. نہیں، روزی دینے والا تو اللہ ہے. چاہے کوئی سبب تمہارے لیے اللہ نے جو مقرر کیا، صحابہ کرام نے تجارت بھی کی ہے، زراعت بھی کی ہے. ہاں بازاروں میں جاتے تھے، روایت حدیث سے پتہ چلتا ہے. بخاری شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو پڑوسی تھا، ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھرے رہتے اور کام کرتے، اور دوسرے پڑوسی تھے وہ حضور کی باتیں سننے جاتے، علم حاصل کرتے. وہ علم حاصل کر کے آتے پھر بتاتے، دوسرے دن حضرت عمر جاتے رضی اللہ تعالیٰ. صحابہ کرام کا یہ نظام تھا، ترتیب تھی، اور وہ اس ترتیب سے چلتے تھے. اس لیے ان کو کہا گیا اعمقهم علما، ان کا علم، ان کا نالج بہت ڈیپ تھا صحابہ کرام کا. آدمی لگ جاوے. آج ہم نے اپنے بارے میں، دین کے بارے میں سوچ لیا کہ 2-4 باتیں ہیں. اس دنیا میں جب ہلوگے، جب آپ علم کے معاملے میں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ دنیا کیسی ہے. علم کی دنیا ہی عجیب ہے میرے بھائی، اس کا کوئی کنارہ نہیں. ایک مرتبہ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ میں تجارت کرتا ہوں، اور تجارت کی غرض سے میں ملک سیریا شام جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے اور ممالک کی طرف بھی جاتا تھا، مصر کی طرف جاتا تھا. ایک دفعہ میں نے سوچا کہ اس دفعہ عراق جاتا ہوں اور وہاں سے تجارت کر کے دیکھوں گا، مال سامان لا کے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کے کہا کہ میں یہ کرتا. بالکل نہیں، ایسا مت کرنا. جو تمہاری ترتیب ہے اسی پہ چلتے رہو. جو آپ ملک کے شام سے لا رہے ہیں سامان، مصر سے لا رہے ہیں، وہی کرتے رہو.
آپ کی وہ تجارت کا کیا ہوگا جو آپ کا شام کے ساتھ اور مصر کے ساتھ جو لگا ہوا ہے کون سے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، اذا سبب اللہ لأحدکم رزقا من وجہ، اللہ تعالیٰ جب آج کسی آدمی کو روزی کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے، کوئی سبب بنا دیتا ہے، مثال کے طور پر یہ مچھلی مار کے اپنا گزارا، اب اس سے ان کی روزی چل رہی تو کیا ضرورت ہے اس کو بدلنے کی؟ عائشہ فرماتی ہے حضور نے فرمایا اذا سبب اللہ لأحدکم رزقا من وجہ فلا يدعه، اس کو نہ چھوڑے، حتی یتغیر له او یتنکر له، ہاں اگر اس کے حالات ایسے آ جاوے کہ اس کو روزی نہیں مل رہی اس میں تو ٹھیک ہے اس کو چینج کر، ہاں ایسے حالات، لیکن ایک راستے سے روزی آ رہی ہے، کیا معلوم ہوا؟ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ یہ حضرات اپنے بڑوں سے مشورہ کرتے ہیں۔ دیکھو میں عائشہ کے پاس جا کے کہا کہ میں ایسا کرنا چاہتا ہوں، نہیں، اور ان کا اخلاص دیکھ کے میں عائشہ کا اپنی جو رائے بتائی اس پر حضور کا ارشاد بھی بتلا دیا کہ میں اس لیے نہ کہہ رہی ہوں کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا۔ ہاں آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگوں نے تو یہ سمجھا کہ میں آن بزنس what I decide I will do، میں جو ڈیسائیڈ کروں گا وہ میں کروں گا، کسی کو پوچھنے کی کیا ضرورت؟ اللہ رب العزت نے یہ جو دین حضور کے ساتھ بھیجا ہے میرے بھائیوں، ہر چیز کا سولوشن، ہر چیز کا طریقہ اور ہر چیز کی ورچیوز ویلیو سب چیزیں حضور نے بتلائی ہے کہ تجارت کرو کیسے کرو، تجارت کے اندر آدمی کو کیا مد نظر رکھنا چاہیے، لوگوں کا بھی نفع دیکھنا چاہیے، یہی نہیں کہ بس میں ہی کماتا رہوں، میں ہی فائدہ اٹھاتا رہوں، یہ بھی اس آدمی کو نیت کرنی چاہیے کہ ہمارے علاقے کے لوگوں کی ضرورت پوری ہو، اور خریدنے والے کو بھی بیچنے والے سے سوچنا چاہیے کہ یار اچھا ہے یہ تاجر ہے ہمارا کہ ہمیں چیزیں مل جاتی ہے، اگر یہ نہیں رکھتا تو ہمیں کتنے دور لینے کے لیے جانا پڑتا، یہ سوچیں ہمارے اندر کہاں سے آئے گی بتاؤ؟ ہمیشہ ہی نیگیٹو ہم نے دماغ میں رکھا ہو تو پازیٹو کب سوچیں گے؟ جب تک دینی ذہن نہیں بنے گا، جب تک دینی ذہن نہیں بنے گا یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ پورا باب ہے میرے بھائیوں، کتاب البیوع، ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے ہمارے مدرسے میں بھی پڑھائی جاتی ہے، ہدایہ، مولانا جانتے ہیں ہدایہ، حافظ صاحب بھی جانتے ہیں ہدایہ، اس میں 4 حصے، 4 حصے، صرف ایک حصہ اس کا عبادت کا ہے، فرض عبادت، باقی جتنے حصے ہیں وہ معاشرت کے اوپر ہے اور معاملات کے اوپر ہے۔ ہم سوچئے کہ اتنی موٹی اتنی لمبی کتاب ہے، 4 حصے، اور ان 4 حصوں کے اندر ایک ہی حصہ عبادتوں کا ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ رب العزت نے تجارت کا حکم بھی دیا، نہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعہ کی نماز پوری کر دی جاوے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ کیا کرو؟ تجارت کرو، روزی حاصل کرو، محنت کرو۔ ہم تو کیا کہتے ہیں جمعہ کے دن کام ہے، آج کچھ کام نہیں کریں، ارے جمعہ کے بعد تو قرآن کا حکم ہے کہ جب نماز پوری ہو جائے تو فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے فضل کو تلاش کرو، وہ کیا ہے؟ مال، جس مال کو ہم کہتے ہیں یہ دنیا ہے، دنیا وہ دنیا نہیں ہے، دل کے اندر گھسی ہے وہ دنیا ہے، باقی یہ تو چیزیں ہیں وہ تو آتی جاتی رہتی ہے، کبھی کسی کے ہاتھ میں کبھی کسی کے ہاتھ میں۔ تو میرے عزیزوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دین مکمل ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، کمی تو ہماری ہے کہ نہ ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر شہد پال رہا ہے آدمی تو اس کو پوچھنا ہے کہ زکات کتنی فرض ہوگی شہد کے اندر ہے، جانور پال رہا ہے تو اس کو سوچنا چاہے، کوئی جانور خرید کر لاتا ہے بیچنے کے لیے تو اس کو اس کے احکام ہے، ہر چیز کے احکام ہے۔ الحمدللہ دین اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو لاوارث نہیں چھوڑا ہے، یہاں تک کہ جو لاوارث ہے اس کا بھی حکم قرآن میں موجود ہے۔ جو لاوارث ہے، جس کا کوئی رشتہ دار پیچھے نہیں تو اس کا مال کہاں جائے گا، یہ ساری باتیں قرآن حدیث میں ہیں۔ تو میرے بھائیوں سب باتیں تو ایک وقت میں کہی نہیں جا سکتی، لیکن آپ لوگوں میں شوق ہونا چاہیے، آپ لوگوں میں طلب اور تڑپ ہونی چاہیے، اور یہ دعوت کا مقصد، تبلیغ کا مقصد کیا ہے؟ یہی تو ہے
کہ آپ میں طرف پیدا ہوگی تو آپ آئیں گے مفتیوں کے پاس، عالموں کے پاس جا کے پوچھیں گے کہ بھئی میں یہ بزنس کرتا ہوں، میرے لیے کیا احکام ہے بتاؤ. ہے فضائل کا علم کتابوں سے پڑھ کے، مسائل کا علم ایک قابل اعتماد علماء سے پوچھ کے، لیکن پوچھو گے تو اور صحیح ڈھنگ سے لگاؤ گے تو یہ چیزیں پیدا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگوں کو رزق حلال وسعت کے ساتھ عطا فرمائے. اس لیے میرے بھائیو کمانا برا نہیں ہے، کمانا تو فرض ہے، اور لیکن کمانا کیسا؟ حلال کمانا. یہ نہیں کہ دوڑ لگی ہے کہ میں بھی آگے بڑھ جاؤں، دیکھوں یہ بزنس کے اندر کہ وہ کیا گاڑی لایا تو میں بھی لاؤں، یا اتنا کر رہا ہے تو میں بھی کچھ کروں. اب اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑ جاؤ، چاہے شریعت کے خلاف چلنا پڑ جاؤ. میرے بھائیوں یہ صرف اپنے دل کو خوش کرنا ہے، باقی حقیقت میں تو یہ ہے کہ ذرا بھی شریعت کے خلاف جاؤ گے اس کا نقصان آئے گا، کہیں بھی جاؤ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کا پرستار بناوے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے اوپر چلنے والا بناوے، سنتوں کا خوگر بناوے. این دعا من والجملہ جہاں امین. بعد واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.